جی پڑھیں پانچواں. جی با ہی ہو والا. ٹھیک ہے. اچھا آگے اب انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ توجہ، چھوٹی ترکیب کے ترجمے کے سلسلے میں مزید اطمینان کے لیے ترجمے سے پہلے اس ترکیب کو اپنے ذہن میں الگ الگ کر لیجئے، اس طرح کہ لام زر لی، ٹھیک ہے، پلس اللہ. تو انہوں نے لام زر لی کو اللہ سے ملا دیا، یہ کیا ہوا؟ للہ، للہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے لام زبر لا، کاف پیش کم، لکم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کو بورڈ پہ سمجھایا جائے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ نہیں بورڈ پہ سمجھائیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آسان ہے. یہی لام زیر لی اگر ضمیر پہ آتا ہے، یہ میرے گزشتہ درس میں ریکارڈنگ میں بالکل گیا ہے، اس میں لام زیر لی اگر ضمیر پہ آتا ہے تو اس لام پر فتح آ جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے. یہ بات لکم بن جائے گا. ٹھیک ہے. آیات ہی، آیات الگ چیز ہے اور یہ اضافہ ہوا ہے ہی، تو آیات ہی اس کی نشانی. ایسی السنا الگ چیز ہے، کم الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یا بتا دیں اس کو بورڈ پہ، ایک دو مرتبہ بتا دینا چاہیے اس کو ایک مرتبہ بتا دینا چاہیے. جی تھوڑا سا توجہ دلائیے اس بات پر، آپ لوگ غور کیجئے گا، اور اس میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. السنت، ٹھیک ہے، یہ السنتو اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. السنتو، اس پہ ہم نے مخاطب کی جمع کی ضمیر لائیے کم، تو السنت جب اس کو ملا دیا تو بن گیا السنتکم، السنتکم، السنتکم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ السنتکم. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے لام زیر لی. ٹھیک ہے. لام زیر لی پلس اللہ، یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ للہ. تو لکھیں کیسے؟ اس طرح لکھیں گے، لام کو اللہ سے ملا دیں گے، للہ ہو جائے گا. پھر آیات جو ہے، آیات یہ تا ہے، ہاں آیات پلس ہی ہو جائے گا تو بن جائے گا آیات ہی. آیات یعنی نشانیاں، ہی یعنی اس کی، تو ہو جائے گا آیات ہی اس کی نشانیاں. پھر لام زیر لی کاف میم پیش کم، یہی لام زیر لی جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ زبر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا لکم، یعنی اس کا للہ ہی اللہ کے لیے، آیات ہی اس کی نشانیاں. اس کے بعد لکم تم سب کے لیے، السنت پلس کم تم سب کی زبانیں. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہوگا. جی 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 نہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ دونوں پڑھیں آپ، یعنی اختلاف و السنتکم کہیں الف، الف یعنی فرق تم سب کے رنگوں کا، با فرق تم سب کی زبانوں کا. صحیح کیا ہوا؟ بے فرق تم سب کی زبانوں کا. جی آگے. جی ٹھیک ہے، آگے بھی آپ ہی پڑھ دیں، اگلی مشق کسی اور سے پڑھواتے ہیں. جی احسن کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد آ جائیے اگلے صفحے پر، وہ ہے مشق نمبر 32. گزشتہ پڑھے ہوئے معنی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کریں. بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے ہیں. جی امتیاز بھائی، الرحمن الرحیم ترجمہ کیجیے.
وہ تو رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا، الرحمن بڑا مہربان. احسن. اچھا اس کے بعد والا بھی آپ ہی کر دیجئے، تین تین کروا لیتے ہیں. جی. اور اس کی واؤ مانے، من مانے آیات ہی. احسن احسن بھائی، یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں آیات کی جمع ہے آیات، اور ہی یعنی اس کی، اور اس کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے، اگلا بھی آپ کر دیں، آپ کا 3 مکمل ہو جائے گا. دوبارہ پڑھیں. جی جی جی، ترجمہ کیجئے. یہ وہ ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے، یہ مصدر ہے. جی ترجمہ. نہیں، پیدا کرنا یا خلق کرنا آسمانوں کا، کیونکہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے. خلق السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنا، مصدر پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا پیدا کرنے والا اگر کرتے تو خالق السماوات ہوتا. ہاں، اور اگر ہم کہتے کہ اس نے پیدا کیا تو کہتے خلق السماوات. ٹھیک ہے، خلق السماوات کہلاتا فعل. ٹھیک ہے، اس نے، ہاں فعل ماضی. اچھا پھر ہوتا خالق السماوات، وہ ہوتا اس میں فاعل کہ پیدا کرنے والا. یہ ہے خلق السماوات مصدر کے ساتھ، پیدا کرنا آسمانوں کا. ٹھیک. اب صبا صاحبہ، اب آگے آپ کریں 5 نمبر 5 سے. جی. ہاں، کہ یہ کہ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس نے پیدا کیا، خلق کا الگ ہے، کم الگ ہے. اس نے پیدا کیا تم سب کو. آگے آپ ہی کیجئے. ٹھیک ہے، اگلا بھی آپ ہی کیجئے. جی. ہاں، فرق تم سب کی زبانوں کا یا تم سب کی زبانوں کا فرق، کوئی مسئلہ نہیں. بات صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے. آگے یاسر صاحب، اب تینوں آپ کریں گے. آٹھواں ہے انا فی ذالک. جی. انا کا مطلب ہے یقیناً، بے شک. ٹھیک ہے. اور فی کا مطلب ہے وہ یہ، اس میں اندر، ظرف میں. ہاں جی. اور ذالکہ کا مطلب ہے وہ یہ. جی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک اس میں، بس ختم. بے شک اس میں، بس. اچھا بے شک اس میں، اس یعنی اشارہ ہو گیا، میں یعنی اندر ہو گیا. بے شک اس میں، انا فی ذالک، بے شک اس میں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی آپ کریں. لا آیاتن. لا آیاتن. لا آیاتن. جی. لا مطلب حتمن، اور نشانی، ہاں حتمن نشانی ہے. آیات ہے یہ، آیات نہیں، آیات ہاں حتمن نشانیاں ہیں. حتمن نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگلا بھی آپ کر دیجئے. للمؤمنین. جی. للمؤمنین کا ہو گیا کہ مومنین کے لیے، مومنین کے لیے. مومنین کے لیے. احسن. تو لی ہو گیا کے لیے، ہاں، اور مومنین ہو گیا مومن. احسن احسن، ماشاءاللہ. اچھا جی، مشق نمبر 4، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے. اس کو ہم بولتے ہیں فل ان دا بلینکس، جیسے ہم نے بچپن سے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے ہیں. اور اردو میں بولتے ہیں خالی جگہ پور کیجیے. ٹھیک ہے، اگر اردو میں پڑھے ہیں تو ہم بھی اردو میں پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. تو ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب. ہمارا جو ہے، ہم چاہیں گے امتیاز صاحب سے شروعات کریں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے خلق کیا تم سب کو مٹی سے. احسن 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 احسن، کیا ماشاءاللہ. اچھا اگلا ترجمہ صبا صاحبہ کیجیے.
والارضی، جی اور ان کی آیاتی نشانیوں میں سے خلق کرنا آسمان اور زمین کا. احسنتی احسنتی احسنتی. جی اگلا ترجمہ بھی آپ ہی کر دیجئے، پھر آخر میں ایسا تو کروا دیں گے. تیسرا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، جی یقیناً فی اس میں ذالک اس میں نشانی لآیاتی نشانیاں ہیں لیکن اس گروہ کے لیے یعقلون جو سمجھتے ہیں. جو سمجھتے ہیں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس گروہ کے لیے جو سمجھتے ہیں. احسن جی آخری کاف کیجئے. چوتھا ہے ان فی ذالک لآیات للمؤمنین. دوبارہ دیکھیے ان جی، فی ذالک اب اس کے بعد غور کیجئے. لآیات لا لا آیتن آیتل. لآیت للمؤمنین. جی بے شک یا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. اچھا یہ آیاتل لکھا ہوا ہے کہ آیتل لکھا ہوا ہے؟ آیاتل مطلب آیاتل یعنی جمع ہے. لا آیتل. ہاں تو یہ جمع نہیں ہوا نا، ہاں یہ تو نشانی ہوئی. نشانی ہوئی. جی نشانی. جی یقیناً اس میں نشانی ہے جی مومنین کے لیے. مومنین کے لیے. جی جی ابھی تو آپ جو ہے توڑ توڑ کے ترجمہ کر رہے تھے، اب باقاعدگی سے آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ خود سے کریں گے. ٹھیک ہے، اب شروعات کرتے ہیں صبا صاحبہ سے کہ وہ ترجمہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان کم سے کم 3 آیتوں کا کریں. جی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو کیسے جوڑیں گے؟ جی اللہ کے نام سے جو لگا کر الف لام کے معنی جو ہوگا وہ آگے آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ذریعے سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جی اگلی آیت پڑھیں. جی بے شک اس میں ذالکہ یہ وہ اس نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے تفکرون جو سوچتے ہیں. ہاں جو فکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہی معنی میں. اگلا ترجمہ کیجیے. حتمن نشانی کیا ہے اس لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. جی تیسرا اِنَّ فِي ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون. جی بالکل سیم ہے، بس یعقلون نمبر چینج ہو گیا. بے شک اس میں حتمن نشانیاں ہیں اس لوگوں کے لیے جو سب سمجھتے ہیں. احسنتی احسنتی. جی اگر امتیاز بھائی چوتھا. چوتھا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور کرتے ہیں. دوبارہ اس کی عربی پڑھیں ذرا. ان فی ذالک لآیات لقوم لا آیتل لقوم یتفکرون. جی اب آرام سے ترجمہ کریں. آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. جلدی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک لفظ، مفاہیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ باقاعدہ ترجمہ کریں. جی انا بے شک فی میں ذالک وہ لآیات نشانیاں ہیں. لام زبر لا کے ترجمہ کریں. حتمن نشانیاں ہیں. حتمن نشانی ہے، سنگل ہے نا، یہ آیت ہے. یہ آیات اگر ہوتا تو نشانیاں ہوتا. نشانی ہے جو سوچتے ہیں. لقومی اس گروہ کے لیے، اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں. اب اس کو دوبارہ سے کر دیجئے، اردو ملا کے کر دیجئے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے ان قوم کے لیے حتمن نشانی ہے جو سوچتے ہیں. جو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا کیجئے. جی بے شک
جو عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آخر کیجئے. لآیۃ للمؤمنین. جی جی, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس میں نشانی ہے, بے شک اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے. جی, توجہ ذرا رکھیے گا کہ دیکھیں شروع سے لے کے یعنی بسم اللہ کے بعد سے جو آیتیں دی انہوں نے, اس میں انا فی ذالک انا فی ذالک انا فی ذالک بار بار آیا ہے. یعنی جو آیتیں سیم تھیں ان کو انہوں نے بڑی محنت ہے اس میں علماء کی, انہوں نے کس طرح سے کیا ہے. معنی سب کا انا بے شک, فی اندر اس میں, ٹھیک ہے, میں کے معنی, ذالک اس, ٹھیک ہے, بے شک اس میں, ذالک معنی اس اشارہ ہے, اور فی معنی اندر ہو گیا, میں ہو گیا, ان معنی بے شک اس میں. ٹھیک, اچھا آگے بڑھتے ہیں. جی آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رک جائیے, جی سوال کیجیے. آقا یہ جو ہمارا تیسرا پانچواں اور دوسرا چوتھا ہے, اس میں ایک میں نشانیاں ہیں اور ایک میں نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ قومی استعمال ہوا ہے, تو یہ مطلب کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے, مطلب کہیں پہ وہ بول رہے ہیں نشانیاں ہیں, کہیں پہ ایک نشانی بتا رہے ہیں, اور جبکہ آگے جو ہے 6 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے بھی نشانی ہے. جی جی, یہ تو یہ قرآن کی آیت ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اس والی آیت میں اس نشانی میں اس جو یہ جو ایک پرٹیکولر ایک سنگل جو نشانی ہے یہ اس گروہ کے لیے ہے کہ جو فکر کرتے ہیں. پھر کہیں کہا اللہ نے آیاتن کہ بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ مختلف مقامات پر قرآن میں کہیں آیت کہہ کر کہا ہے کہ اس میں فکر کرو, وہ کہیں آیات کہہ کر کہا ہے کہ اس میں سوچو, اس میں غور کرو. اس کے پیچھے حکمت ہوگی, اس میں بھی مخاطب کیا گیا ہے, کہیں نشانیاں اور کہیں نشانیاں. بالکل, وہ پیچھے ممکن ہے پیچھے کا پس منظر ہو, جہاں کی یہ سورہ آیت ہو, ممکن ہے پوری سورہ جب ہم پڑھیں تو اس کے پیچھے تذکرہ ہوگا, ہو سکتا ہے کسی پرٹیکولر ایک سنگل نشانی کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہوگا تو اللہ نے وہاں آیت استعمال کیا. کہیں اللہ بہت ساری نعمتوں اور نشانیوں کی بات کر رہا ہوگا تو اللہ نے وہاں آیات کا تذکرہ کیا. یہ تو ایک ٹکڑا آپ کے سامنے آیا ہے صرف, ٹھیک ہے نا, ٹکڑا آپ کے سامنے آیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو جہاں سے یہ ٹکڑا لیا گیا ہے آیت کا, اس میں کوئی آیا کہیں نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوگا تو اللہ نے وہاں آیات استعمال کیا, اور کہیں صرف ایک نشانی کا تذکرہ ہوگا تو اللہ نے وہاں آیت استعمال کیا. ٹھیک ہے, اور یقیناً اس میں یہی مصلحت ہوگی کہ جہاں پیچھے تذکرہ ہوگا اسی آواز سے اللہ نے آگے بات کی ہوگی. خیر آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومن آیاتہ ان خلقاکم من تراب. جی, اور من میں سے آیات ہی نشانیاں, آیات ہی نشانیاں, ہی آیات ہی ابھی میں نے یہاں پر بتایا تھا نا, آیات ہی اس کی نشانیاں, ہاں, اس کی نشانیاں, خلقاکم تم سب کو پیدا کیا. یہ کہ ان کا ترجمہ کریں, یہ کہ ان کا مطلب یہ یہ کہ دونوں, جی, یہ کہ تم سب کو پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, اس نے تم سب کو پیدا کیا, اور من وہی میں سے, اور تراب مٹی, یعنی کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا. احسان, کیا بات ہے. جی اگلا ترجمہ کیجیے. 8واں ہے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. بھائی ماشاءاللہ بڑی آیت ہے, تو یاسر صاحب کے ہی حصے میں چلے گئی ہے نا. اور جی, میں سے اس کی نشانیاں, اس کی نشانی میں سے, اس کی نشانی میں سے خلق پیدا کرنا, پیدا کرنا, لیکن نشانیاں ہے نا, آیات ہی, ٹھیک ہے, اس کی نشانیوں میں سے خلق یعنی کہ پیدا کرنا آسمان اور زمین کا, سماواتی والارض, اور اختلاف, واختلاف مطلب فرق کے ساتھ السنتکم زبانوں کے, تم سب کی زبانوں کے, اور تم سب کے رنگوں کا. تو اس پوری آیت کا یہ ترجمہ ہوگا کہ اور اللہ نے نشانیاں, اور اس کی نشانیوں میں سے
آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور فرق کرنا ہے تم سب کو زبانوں اور رنگوں کی. اور فرق ہے تم سب کے زبانوں اور رنگوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلی آیت آیت نمبر 9 ہے. اچھا رکیے ذرا, آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے یاسر صاحب کی؟ امتیاز صاحب کو آواز آ رہی ہے یاسر صاحب کی؟ صبا صاحبہ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی اگر یہ مسٹیک کریں تو آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, تصحیح کر سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. اور میں بھی اگر کوئی اگر میرے سے جانے انجانے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ لوگ مجھے بھی آگاہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو ہوگی تو انشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے. چلیے جی آگے بڑھیں. جی آیت نمبر 9 ہے جی یہ قرآن کی حامیم کی آیت ہے 37. جی جی. اور یہ آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. احسن. اور میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن کا پیدا کرنا, رات اور دن کا, اور سورج اور چاند. اچھا اب سنیں یہ کیا نام ہے, صبا صاحبہ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کا جواب آ گیا تھا سوال جو کیا تھا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے, آپ کو آواز آ رہی ہے صبا صاحبہ؟ ان کا نیٹ شاید کچھ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. خیر, یہ صبا صاحبہ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر کہیں پر آیت کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے, کہیں آیات کا تذکرہ کر رہا ہے, تو آ گیا یہ وَمِنْ آیَاتِهِ. امتیاز بھائی سن رہے ہیں آپ بھی؟ ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. اب وہ نشانیاں آگے اللہ بیان کر رہا ہے. ایک رات دن, سورج چاند, ٹھیک ہے. تو یہ نشانیاں ہو گئی, اس لیے اس نے پہلے ذکر کرتے کہ نشانیاں, ٹھیک ہے, ایک زیادہ آسان ہے زیادہ. ٹھیک, آگے پڑھیں. 10ویں آیت جو ہے وہ قرآن سورہ شورا کی آیت نمبر 29 ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی. اور میں سے اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمان اور زمین کا. بس یہی ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. کوئی آپ لوگ کوئی سوال ہے مفاہیم کے حوالے سے؟ سوال کیجئے. یاسر صاحب آپ کر سکتے ہیں, امتیاز بھائی آپ بھی کر سکتے ہیں, صبا صاحب آپ بھی کر سکتی ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہو. جی بالکل آسمانوں ہوگا. سما ایک آسمان, سماوات آسمان کی جمع, آسمانوں اردو میں ہم کہتے ہیں آسمانوں. جی آسمانوں اور زمین کا, بالکل. اور آپ کو جواب مل گیا اس کا؟ آیات, کہیں اللہ نے آیات لکھا, کہیں آیت لکھا. جی کہ 1 2 3 4 5 6 نشانیاں. جی 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 وہ پھر آپ تفسیر میں جا کے یا اور تفصیل میں جا کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مفاہیم کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بتائیے. یا آج ماشاءاللہ جی ایسے ہی ہے. اب آپ کو سوچنا ہے کہ ایسا اللہ نے کیوں کہا. پوری قرآن میں مجھے بتائیں کوئی ارض کی جمع آئی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا. جی جی اب آپ کے لیے فکر دی اللہ نے. دیکھیں جہاں 7 آسمان تو بنائے ہیں, 7 سماوات, آگے آیتیں بھی آئیں گی. اب 7 آسمان بنے ہیں, باقی آپ سمجھدار ہیں. جب اوپر آسمان ہو ہاں زمین لیکن ایک ہی ہے, لیکن ٹھیک ہے. اب باقی 7 آسمان بنے طبق با طبق, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہمیشہ قرآن میں پوری ارض ہی لکھا ہے, ارض کی جمع نہیں ہے. ہاں لیکن یہ کہ سماوات سما کی جمع ہے اور 7 آسمان ہے. ٹھیک ہے, کوئی مفاہیم کے متعلق کوئی سوال ہے تو بتائیے.
آج ماشاءاللہ پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سبق نمبر 2 سے آغاز کریں گے. ٹھیک ہے نا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.